السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ وعصیلا۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم سامعین حضرات، اللہ رب العزت نے اپنی پاک کتاب قرآن مجید میں ایمان والے لوگوں کو مخاطب فرمایا ہے۔ جہاں بھی اللہ رب العزت نے کوئی اہم بات کی ہے، کوئی تنبیہ والی بات، کوئی انعام والی بات، تو اس مقام ذیشان پر اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو مخاطب کیا ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اس کے بارے میں اگر بات آئی تو اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اسی طرح بے شمار جگہ پر قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ایمان والے لوگوں کو مخاطب فرمایا۔ اس مقام پر اللہ رب العزت نے اپنے ذکر کی بات کی ہے، تو یہاں بھی اللہ رب العزت نے ایمان والے لوگوں کو مخاطب فرمایا ہے کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کا ذکر کیا کرو زیادہ سے زیادہ اور کثرت کے ساتھ۔ وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور اللہ کی حمدیں ثنائیں بیان کیا کرو صبح و شام۔ اس سے فائدہ کیا حاصل ہوگا؟ جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، کہ اے میرے بندو تم میرا ذکر زمین پر کرو، تم مجھے یاد کرو، میں آسمان پر تمہارا رب تمہیں آسمان پر یاد کروں گا۔ اور ایمان والے لوگوں کو اس بات کے بارے میں اللہ رب العزت نے تنبیہ فرمائی ہے کہ میرا ذکر زیادہ سے زیادہ کثرت کے ساتھ ذکر کرو۔ ایمان والے لوگ کون ہیں؟ جنہوں نے یہ کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ، اپنی زبان سے اس بات کا اقرار کیا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، کوئی الہ نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی بگڑی بنانے والا نہیں، کوئی نفع اور نقصان کا مالک نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی اولادیں دینے والا نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی کاروبار میں برکت ڈالنے والا نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی بیماروں کو شفا دینے والا نہیں۔ اب اپنی زبان سے یہ اس نے اقرار کیا ہے اس کلمے کا لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے، اور جب یہ بات کہی زبان سے اقرار کیا، پھر اپنے دل کے ساتھ اس کی تصدیق کی کہ جو میں نے اپنی زبان سے اقرار کیا ہے یہ سچ ہے، یہ صحیح ہے۔ اور اقرار کرنے کے بعد، دل سے تصدیق کرنے کے بعد، پھر اپنی زندگی کو اس نے اس کلمے کے مطابق گزارا، اس کے مطابق معاملات گزارے، اور جو اس نے اقرار کیا تھا اس کے اوپر پورا رہا۔ اور اس نے جب جو اللہ کے ساتھ اقرار کیا ہے کہ اللہ تیرے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، کوئی مشکل کشا نہیں ہے، تو پھر اس نے اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے مدد نہیں مانگی۔ وہ لوگ ایمان والے لوگ ہیں۔ اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو مخاطب فرمایا ہے، اور ایمان والا آدمی تب بنتا ہے جب یہ تین چیزیں مل جائیں، زبان سے اقرار، دل سے تصدیق، اور عمل کلمے کے مطابق ہو، توحید پرست بن جائے، پھر یہ آدمی ایمان والا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنی پاک کتاب قرآن مجید میں اس بات کے اعلان فرمائے
فاذکرونی اذکرکم، اے میرے بندو تم زمین پر مجھے یاد کرو، میں آسمانوں پر تمہیں یاد کروں گا۔ اب انسان سوچتا ہے کہ میں نے تو اللہ کو یاد کیا ہے، اللہ کا ذکر کیا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کی ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت کرنا بھی اللہ کا ذکر ہے، نماز بھی اللہ کا ذکر ہے، اور بے شمار اذکار ہیں جن کے ذریعے انسان اللہ کو یاد کرتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اذکار بتلائے، جب انسان وہ اذکار کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، صبح و شام کے اذکار ہیں۔ اب یہ انسان سوچتا ہے میں تو اللہ کو یاد کروں گا، اللہ کا ذکر کر کے اور نماز پڑھ کے قرآن مجید کی تلاوت کر کے اللہ مجھے کیسے یاد کریں گے؟ دل میں بات آتی ہے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں میرے بندے جب تو میرا دنیا پہ ذکر کرتا ہے، تو مجھے یاد کرے گا، اپنے گھر میں قرآن کی تلاوت کرے گا، جب تو نماز ادا کرے گا تو میں تیری دنیا کی سب پریشانیوں کو دور کر دوں گا، میں تیری اولاد کو نیک کر دوں گا، تیرے کاروباری معاملات کو درست کر دوں گا، تیری روزی میں برکت ڈال دوں گا۔ اللہ اس طریقے سے یاد کریں گے۔ یہ دنیا کا معاملہ ہے، ایک دوسرے دوست کو ملتا ہے اور قدرتی بات ہے، وہ کہتا ہے یار آج میرا جی چاہ رہا تھا کہ میں تمہیں مل کر آؤں، تو دوسرا دوست کہتا ہے جب میں صبح نکلا تو میرا بھی جی چاہتا تھا، میرا دل چاہتا تھا کہ میں اپنے دوست سے ملوں۔ یہ دنیا ہے، ایک دوسرے دوست کو یاد کرتا ہے، جب سامنے ملتا ہے کہتا ہے میرا بھی آج دل کر رہا تھا، میرا بھی جی چاہتا تھا، دل چاہتا تھا کہ میں تیرے ساتھ ملاقات کروں۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العزت تو اپنے بندے سے ماں سے 70 گنا زیادہ محبت کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں میرے بندے تو میرے در پہ آ سہی، تو میرا ذکر کر، تو مجھے یاد کر، میں تیرے معاملات کو درست کر دوں گا۔ آج آپ دنیا میں دیکھ لیں، ہر انسان پریشان ہے، ہر مسلمان پریشان ہے، کہیں کفر کا ڈر ہے، ملت اسلامیہ پریشان ہے، کاروباری وجہ سے پریشان ہے، کہیں معیشت تباہ ہو چکی ہے۔ جتنے مسلمان ممالک ہیں ہر ملک میں اپنی اپنی پریشانیاں، یہ سب ذکر سے دوری کی وجہ ہے۔ جب ہم ذکر سے دور ہوں گے، اللہ کو یاد نہیں کریں گے، تو پھر میرے بھائیوں ہمارے اوپر پریشانیاں مصیبتیں تو آئیں گی۔ اللہ رب العزت نے اپنی پاک کتاب قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ میرے بندو تم میرا ذکر کرو، میں تمہاری پریشانیوں کو دور کر دوں گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے پاس ایک صحابی رسول آتا ہے، کہتا ہے یا رسول اللہ مجھے کوئی ذکر بتلائیں۔ تو آپ نے کہا کہ میرے پیارے صحابی تمہیں میں جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ نہ بتاؤں؟ کہتے کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ تو آپ نے فرمایا تم پڑھا کرو لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ چھوٹا سا ذکر ہے اور جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ آج ہم دنیا کے خزانے ڈھونڈنے کے لیے، دنیا کی دولت کو ڈھونڈنے کے لیے اپنا ملک چھوڑ کر جاتے ہیں، دوسرے ملکوں میں جا کر یہ دولت، دنیاوی دولت ڈھونڈنے کے لیے جاتے ہیں۔ یہ دولت جس کے بارے میں اللہ کا قرآن کہتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ تو دھوکے کا سامان ہے۔ اس کے لیے ہم اتنی تغدو کرتے ہیں، اس کے لیے ہم بھاگ دوڑ کرتے ہیں، اپنا وطن چھوڑ دیتے ہیں، لیکن جو جنت کا خزانہ ہے اس کے لیے ہم محنت نہیں کرتے، اللہ کا ذکر کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ چھوٹے چھوٹے اذکار ہیں جن کے اوپر زیادہ وقت نہیں لگتا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے میرے صحابہ میں تمہیں ایک چھوٹا سا ذکر نہ بتلاؤں؟ وہ ذکر کیا ہے؟ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میرے صحابہ جو آدمی ہر فرض نماز کے بعد ایک دفعہ آیت الکرسی کا ذکر کرتا ہے، ایک دفعہ آیت الکرسی پڑھتا ہے، 30 سیکنڈ لگتے ہیں زیادہ سے زیادہ، جو ایک دفعہ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی کا ذکر کرتا ہے، اور یہ بندہ توحید پرست ہو، عقیدہ اس کا درست ہو، لا الہ الا اللہ پر عمل کرنے والا ہو، اور جب یہ آیت الکرسی کا ذکر کرے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو آدمی اپنا زندگی میں اس کو معمول بنا لے، ہر فرض نماز کے بعد یہ ایک دفعہ آیت الکرسی کا ذکر کرے، اس انسان کے، اس مومن کے درمیان اور جنت کے درمیان جو چیز رکاوٹ ہے، جو دیوار ہے، وہ صرف موت ہے۔ ادھر سے موت آئے گی،
ادھر اللہ رب العزت اس شخص کو جنت الفردوس کے داخلے نصیب فرما دیں گے۔ میرے بھائیو، جو چھوٹے چھوٹے اذکار ہیں، آج ہمارے گھروں میں پریشانیاں ہیں، ہم سب لوگ محنت مزدوری کرتے ہیں لیکن گھر میں برکت نہیں ہے، اور پھر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتے ہوئے طرح طرح کی جگہ پر جاتے ہیں، ایسی جگہ سے جا کر مانگتے ہیں جو شرک ہو جاتا ہے، اور ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہم جس سے کوئی تعویذ لینے جا رہے ہیں، جس سے ہم یہ کوئی بات پوچھنے جا رہے ہیں، یہ آدمی نماز بھی پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا، یہ صوم و صلات کا پابند بھی ہے کہ نہیں، یہ اطیع اللہ و اطیع الرسول پر عمل کرتا بھی ہے کہ نہیں۔ ہم اپنے کاروبار کے لیے ایسے ایسے کام کر گزرتے ہیں جو شرک کے زمرے میں جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ کے ذکر میں فائدے بڑے ہیں۔ آپ اللہ کا ذکر کریں گے تو ہماری گھریلو پریشانیاں اللہ دور فرما دیں گے۔ آپ اللہ کا ذکر کریں گے، صبح قرآن مجید کی تلاوت کریں گے، جب اپنے گھر میں قرآن کی تلاوت کریں گے، بچے تلاوت کریں گے، اللہ رب العزت اس گھر میں برکتیں ڈال دیں گے، اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا۔ جب ہم نے پوری رات ہم VCR پر بیٹھے رہے، ہم نے طرح طرح کے گانے سنتے رہے، موسیقی سنتے رہے، اور دوسروں کو کہا کہ موسیقی روح کی غذا ہے، ہم موسیقی سنتے رہے، اللہ کے ذکر کو چھوڑ دیا، تو میرے بھائیوں، جس گھر میں جب موسیقی سنیں گے تو پھر اللہ کی رحمت کیسے ہوگی؟ ہم نے اللہ کے ذکر کو چھوڑ دیا، اور اللہ کے ذکر کو چھوڑنے کے نقصانات کتنے ہیں۔ یہ نہ سوچیں کہ کوئی بات نہیں، اگر میں نے ذکر کر لیا تو ٹھیک ہے، مجھے ثواب مل جائے گا، اگر ذکر نہیں کروں گا تو اس کا مجھے گناہ نہیں ہے۔ نہیں میرے بھائیوں، اللہ رب العزت نے اپنی پاک کتاب قرآن مجید میں فرمایا، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، جس شخص نے میرے ذکر سے منہ پھیر لیا، ہم اس کی معیشت کو تنگ کر دیں گے۔ یہ دنیا کی سزا ہے۔ اللہ کے ذکر سے منہ پھیرنے کی وجہ سے انسان کی دنیا کی معیشت تباہ ہو جاتی ہے۔ آج دیکھ لیں، پوری امت مسلمہ کی طرف نظر دوڑائیں، ہر ملک پریشان ہے، کہیں دہشت گردی ہے، کہیں فرقہ وریت ہے، کہیں کچھ ہو رہا ہے، ہر آدمی اپنے گھر میں پریشان ہے، کاروبار تباہ ہو چکے ہیں، آدمی روزی کمانے کے لیے پریشان گھوم رہا ہے، لیکن اس نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ میں نے اللہ کے ذکر کو چھوڑ دیا ہے، جس کی وجہ سے ذلیل و رسوا ہو رہا ہوں۔ میرے بھائیوں، پھر بھی ہم پکے سچے مسلمان ہیں، پھر بھی ہم محب رسول کہلاتے ہیں کہ ہم سے بڑا محب رسول کوئی نہیں، لیکن دراصل حقیقت تو یہ ہے، کسی نے خوب کہا تھا، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کر شرمائیں یہود۔ ہم مسلمان کہلاتے ہیں لیکن کام سارے کلمے کے، ہم لا الہ الا اللہ جو ہم نے کلمہ پڑھا ہے، ہم اس کے الٹ چل رہے ہیں، اور توحید کو ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ غیروں کے در سے جا کر مانگنا، غیروں کے سامنے سر کو جھکانا، اللہ رب العزت نے یہ سر دیا تھا اپنے سامنے جھکانے کے لیے، ہم نے غیروں کے در پر جھکانا شروع کر دیا۔ تو بات کر رہا تھا، اللہ رب العزت فرماتی ہیں، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، یہ تو دنیا کی سزا ہے، اس سے آگے بڑی سزا اللہ رب العزت نے فرمایا، وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، جو اس میں آدمی نے میرے ذکر سے منہ پھیر لیا، جس شخص نے میرے ذکر سے منہ پھیرا، نماز سے منہ پھیرا، قرآن مجید کی تلاوت سے منہ پھیر لیا، دنیا میں اس کی معیشت تنگ کر دیں گے، اور کل قیامت والے دن اس شخص کو اندھا کر کے اٹھایا جائے گا۔ میرے بھائیوں، وہ دن، وہ کیسا دن ہے جب کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ ہمیں اس دن کی فکر کرنی چاہیے۔ اگر آج ہم ذکر کریں گے تو ہماری دنیا بھی بہتر بن جائے گی، کل قیامت والے دن اس ذکر کے بدلے میں اللہ رب العزت ہمیں جنت الفردوس عطا فرمائیں گے۔ میرے بھائیوں، اگر ہم آج ذکر نہیں کرتے، دنیا کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، ہم نے سمجھ لیا کہ جو دنیا کے کام کر کے بڑی بڑی بلڈنگیں بنا کر، بڑی بڑی گاڑیاں لے کر ہم کامیاب ہو چکے ہیں، نہ میرے بھائی، کل قیامت کا دن بہت سخت ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنی پاک کتاب قرآن مجید میں فرمایا، وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، لوگو کل قیامت والے دن تمہیں پورا اجر دیا جائے گا۔ اس دن کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہوگی، وہ دن حساب کا دن ہے، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی۔ آج دنیا کی کامیابی سمجھنے والے
بڑے بڑے محل بنانے والے، بہت اپنے آپ کو یہ سمجھنے والے ہم نے بہت ترقی کر لی ہے، لیکن اگر اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول پر عمل نہیں کیا، اگر اللہ کا ذکر نہیں کیا تو یہ بھائی کامیابی نہیں ہے۔ کامیابی اصل کیا ہے؟ اللہ کا ذکر کریں گے تو اس کے بدلے میں کامیابی کیا ملے گی؟ کل قیامت والے دن اللہ رب العزت نے فرمایا کامیاب وہ شخص ہے فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ شخص جس کی گردن کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا گیا اور جنت الفردوس کے داخلے نصیب ہو گئے، وہ کامیاب ہو گیا۔ میرے بھائیوں، اللہ کا ذکر کریں، اپنے گھروں میں قرآن مجید کی تلاوت کریں، اپنے بچوں کو قرآن اور حدیث کا علم سکھائیں، اور اپنے گھروں میں نماز کی پابندی کریں، اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچا لیں۔ اللہ کا ذکر کریں گے، اللہ ہمارے دنیاوی معاملات اور آخرت کے معاملات کو اللہ درست فرما دیں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ مثال اردو